سمجھوتوں سے بھری زندگی میں کیا ضروری ہے؟ زندگی کے 10 نکات جن پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں آپ چلتے جا رہے ہیں اور رکنا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ بڑی منزلوں کے مسافر ہیں۔ آپ بہت محنتی، ایماندار اور مستقل مزاج ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں جب آپ کو کچھ اہم فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ آپ کو کچھ چیزیں قربان کر کے کئی طرح کے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ یہ نہیں جان پاتے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ایسے وقت میں آپ کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، اور رہنما کی بھی جس کا تجربہ آپ سے زیادہ ہو۔ آپ کسی دانشور، مفکر، عالم دین، استاد یا پیر و مرشد کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو رہنمائی کسی انسان کی بجائے کسی کتاب یا کسی مضمون کے ایک جملے سے مل جائے، اور یہ ایک جملہ آپ کی زندگی میں فیصلہ کرنے کے عمل کو آسان بنا دے۔ آپ کے علم میں آ جائے کہ آپ نے کن چیزوں پر کمپرومائز کرنا ہے اور کن پر نہیں۔ رہنمائی بالکل ایسے ہی ہے جیسے سردی کی طویل رات ختم نہ ہونے پر آئے اور نا امیدی بڑھنے لگ جائے، لیکن اچانک سورج کی پہلی کرن آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے کر کہے کہ نا امید نہ ہونا، کیونکہ ہر رات کے بعد ایک سورج اور ایک روشن دن کا آنا ہوتا ہے۔ یہ تحریر بھی ایک کرن بلکہ روشن کرن کا کام کرے گی۔ یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ زندگی گزارتے ہوئے کن چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی ریکارڈ ہسٹری کے تمام بڑے مفکر اور دانشور ان 10 نکات پر متفق ہیں۔ ان کے افکار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تاریخ میں ہر خاص و عام نے جب بھی ان باتوں پر کمپرومائز یعنی سمجھوتا کیا، وہ نہ صرف پچھتایا بلکہ ناکام بھی ہوا۔ آئیں ان 10 سنہری اصولوں کو سمجھیں اور زندگی کو ایک نئی سمت دیں۔ نمبر 1، کبھی بھی اپنی صحت پر کمپرومائز نہ کریں۔ جان ہے تو جہان ہے۔ زندگی کے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے۔ بے شمار لوگ اپنے کاروبار اور پیسے کے لیے اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس طرح زندگی کے اصل حسن کو دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی صحت کو دل سے کم ترجیح نہ دیں۔ روزانہ ورزش یا واک کریں۔ ہو سکے تو کوئی کھیل ہفتے میں 3 سے 4 بار ضرور کھیلیں۔ اس طرح آپ کے جسم چاق و چوبند رہتا ہے۔ بیمار وجود کے ساتھ بے شمار پیسے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑے پیسے مگر صحت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اگر کبھی صحت کی قدر محسوس نہ ہو رہی ہو تو کسی ہسپتال کا دورہ کریں، آپ کو زندگی اور صحت کی خود قدر آ جائے گی۔ نمبر 2، زندگی کا دوسرا نام وقت ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، دراصل وہ زندگی کی قدر نہیں کر رہے ہوتے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ وقت اور وقت کا درست استعمال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی ایک نشانی ہے۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگ اپنے روز کے وقت کا 10% اپنے مستقبل کے خوابوں کو پورا کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس 10% کا کوئی فوری نتیجہ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ایک وقت آتا ہے جب یہ وقت ایک بڑے نتیجے کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ نمبر 3، ہماری خوراک، آکسیجن اور پانی کی طرح تمام رشتے جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہمیں سب فیصلے اس بات کو مد نظر رکھ کر کرنے ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ ہم اپنی محبت کو تقسیم کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور والدین، بہن بھائی، بیوی اور بچوں کی خوشیوں سے ہی خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اپنے خاندان کی خوشی کو قربان کرنے والا دراصل اپنی خوشیاں تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے کاروبار اور ساری کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے گھر والے خوش نہیں۔ اپنی فیملی لائف کو اپنی ترجیح پر رکھیں۔ فیملی کو صرف وقت نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ خاص وقت چاہیے ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں ان لوگوں کی فیملی لائف زیادہ بہتر ہوتی ہے جنہوں نے وقت پر
گھر والوں کی توجہ اور محبت دی ہوتی ہے۔ نمبر 4، گھر اور زندگی کا پہیہ ملازمت یا کاروبار سے چل رہا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی کمپرومائز کرنا پڑ جائے تو اپنے کیریئر کو سامنے رکھیں۔ زندگی میں صحت کے بعد ایک بڑی اہم چیز معاشی آسانی ہے۔ کام وہ کریں جس سے آپ کو محبت ہے۔ انسان اس کام میں ترقی کر جاتا ہے جس کام میں اس کا شوق بھی داخل ہو جائے۔ ماہرین کی ریسرچ کے مطابق دنیا کے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جن کا کام اور شوق ایک ہے۔ نمبر 5، ہم اتنی محنت اور قربانیاں اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم خوش رہ سکیں۔ بہت سے کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ خوش نہیں ہیں اور آپ کو سکون نہیں مل رہا تو یہ ایک مکمل ناکامی ہے۔ زندگی میں سکون اور امن سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ کبھی بھی اپنی جائز خوشیوں اور ذہنی سکون پر کمپرومائز نہ کریں۔ آج ہی ان کاموں کی لسٹ بنائیں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں، جیسے ہوٹلنگ کرنا، میوزک سننا، واک پر جانا، لانگ ڈرائیو کرنا، دوستوں اور فیملی سے گپ شپ لگانا۔ کسی اچھی جگہ کی تفریح اور سیر و سیاحت پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ اپنے پیسے کو اپنا غلام بنائیں، کبھی بھی پیسے کے غلام نہ بنیں۔ نمبر 6، کبھی بھی اپنی عزت، شناخت اور تعصب پر کمپرومائز نہ کریں۔ آپ کے پاس بہت سی دولت ہو اور لوگ آپ کی عزت نہ کرتے ہوں، یہ بھی ناکامی ہے۔ ہمیں اپنی عزت نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ کو ہمیشہ سامنے رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ بے شمار کام ایسے ہیں جو ہمیں مزہ بھی دیتے ہیں اور ان کو کرنے کا دل بھی کرتا ہے، لیکن اگر ان سے ہمارا سماجی تاثر خراب ہوتا ہے تو یہ ساری محنت کو برباد کرنے والی بات ہے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں نقش رکھیں کہ آپ کی آنے والے دنوں میں کیا شناخت ہونی چاہیے۔ ہماری عزت اور اچھی شناخت بھی دراصل ہماری کمائی ہی کہلاتی ہے۔ نمبر 7، دنیا میں بقا اس کو ملتی ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنی ذاتی اور شخصی بہتری کے مواقع کو کمپرومائز نہ کریں۔ کتابیں ضرور پڑھیں اور دانشوروں کے لیکچر بھی ضرور سنیں۔ زہری حلیے کی تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اصل تبدیلی باطن اور اندر کے انسان کی تبدیلی ہے۔ اگر آپ کے اندر کا انسان ڈیولپ نہیں ہو رہا تو مہنگے سے مہنگا لباس بھی کسی کام کا نہیں۔ دوسروں کے تجربوں سے ضرور سیکھیں۔ نمبر 8، اچھی اقدار کو اپناتے رہیں اور اچھی باتوں کی قدر بھی کریں۔ اچھی اقدار ہی اچھے کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ زندگی گزارتے ہوئے ہم بے شمار اقدار اور اچھی باتیں سیکھتے ہیں اور پھر انہی سے اپنی زندگی کے اصول طے کرتے ہیں۔ کبھی بھی اچھے اصولوں پر کمپرومائز مت کریں۔ اچھائی نہ بھی کر سکیں پھر بھی اچھائی اور اچھائی کرنے والوں کا ساتھ ضرور دیں۔ دنیا کا بے ایمان ترین انسان بھی ایمانداری کو بہتر سمجھتا ہے۔ جس شخص نے کبھی وقت کی پابندی نہیں کی وہ بھی وقت کی پابندی کو برا نہیں کہتا، کیونکہ یہ لافانی اقدار ہیں، اس لیے اقدار پر سمجھوتا نہ کریں۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ ہمارے دوست بھی زندگی کے خوبصورت تحفے کی مانند ہیں۔ اپنوں کے بغیر بہترین محفل بھی تنہائی بن جاتی ہے۔ زندگی کا لطف تب آتا ہے جب دوست ہوں، اس لیے کبھی بھی اچھے اور مخلص دوستوں پر کمپرومائز نہ کریں۔ اچھی دوستی مال و اسباب سے نہیں ہوتی بلکہ یہ خلوص اور توجہ مانگتی ہے۔ خلوص اور توجہ کو کبھی خریدا نہیں جا سکتا۔ خلوص لوگ اللہ کریم کے انعام اور محبت کی علامت ہوتے ہیں۔ مالک جب مہربانی کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیار اور خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ پیار اور خلوص رب کی رحمت ہی تو ہے، اس کی قدر کریں اور کبھی بھی اچھے دوست پر سمجھوتا نہ کریں۔ نمبر 10، ہم ایک روحانی مخلوق ہیں، اس لیے کبھی بھی ایمان، خدا تعالیٰ سے تعلق اور عبادت پر کمپرومائز نہ کریں۔ آپ کی زندگی کی بڑی دولت یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو۔ لازمی نہیں کہ عبادتیں مسجد اور مندر کی پابند ہوں۔
عبادت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ مخلوق خدا کے کام آئیں، کبھی بھی ایسی نیکی پر کمپرومائز نہ کریں جس سے رب راضی ہوتا ہو۔ یہ وہ 10 اصول ہیں جو انسان کو عام سے خاص بنا دیتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ناکام زندگی یا ایک شاندار اور کامیابیوں سے بھری زندگی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔